الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ایمان مجمل پڑھیں گے ہم. اسی بولتے ہیں مجمل، بولتے ہیں اس چیز کو جو اجمال سے بیان کیا جائے گا. جو اجمال سے بیان کیا جائے گا. اجمال اور تفصیل دو چیزیں ہوتی ہے نا. بولتا ہے اس نے کوئی بات اجمالاً بیان کی، اس نے کوئی بات پریسائسلی بیان کی. کیا کی بیان؟ پریسائسلی، وتھ پریسیشن. چھوٹے میں یہ سے بات بیان کی. چھوٹے میں نا، کم کم میں یہ سے اپنی بات واضح کر کے دی ہمیں. سمرائزڈ مینر میں، ٹھیک ہے. سمرائز صحیح یہاں پہ لکھ سکتے ترجمہ ہم. سمرائزڈ بولتے ہیں نا، اس کی سمری یہ ہے. سمری کیا ہوتا ہے؟ جو شارٹ میں لکھتے ہیں ہم، ہے نا. دوسرا کیا کیا؟ ایمان مفصل، جہاں پہ تفصیل سے بیان کریں گے ایمان کے بارے میں. ٹھیک ہے، ڈیٹیلڈ جہاں پہ بیان کریں گے ہم. ٹھیک ہے، مفصل. مجمل اور مفصل، یہ ہوتے دو چیزیں. ہاں بالکل، نٹ شیل میں بیان کرنا، پریسیشن کے ساتھ بیان کرنا، کنسیشن کے ساتھ بیان کرنا، سمرائز میتھڈ میں بیان کرنا، کل و دل بیان کرنا. ہے نا. حدیث میں کیا آ گیا کہ اوتی تو جواب الکلم. آپ سے فرمایا کہ مجھے عطا کیا گیا جوامع الکلم. جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن اس میں معنی وسیع ہوتا ہے. اب اب دیکھیے کوئی، اب دیکھنا قرآن کی آیت پڑھی آپ کو یا حدیث پڑھی آپ، وہ لکھا ہوتا ہے بہت اجمالاً، ہے نا. چھوٹا لکھا ہوتا ہے لیکن معنی بہت وسیع ہوتا ہے. اس میں بہت سارے پہلو گھس سکتے ہیں، اس میں بہت سارے آسپیکٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے کیا؟ کل و دل. کلام قلیل ہے، چھوٹا ہے، لیکن دل دلالت کرتا ہے بہت چیزوں پہ. یعنی کہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ، لیکن ہے چھوٹا کلام. تو یہ نبوت کے کلام کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اجمالاً کلام بیان کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور انسان کی جو عقل مندی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے میں ہی بہت بہت وہ پریسائسلی بات کرتا ہوگا. اس کی بات چھوٹی ہوگی لیکن معنی اس میں بہت نکلتا ہوگا. دوسرا انسان کرتا ہے کام کیا؟ وہ بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، معنی خالی ایک اس کو بولنا ہوتا ہے. اتنا اس کا دماغ کم ہوتا ہے. جو بولتا ہے اپنی بہت ساری بات شارٹ میں، اتنا دماغ زیادہ ہوتا ہے انسان کا. تو یہ نبوت کے اخلاق میں سے بھی ہے کیا. ہم کہاں پہنچے، میں کیا بول رہا تھا؟ اچھا، ایمان مجمل. تو ہم دیکھیں گے ایمان مجمل. دیکھیے، آمنت باللہ. آمنت باللہ، کیونکہ اللہ کے کلام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اللہ کے کلام کو باریک پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے. آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ. کما ہوا، کیسے؟ ہوا بھی اسمائی، جیسے کہ اس کے نام ثابت ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے. پہلی بات، اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ای المألوہ، جو عبادت کے مستحق ہوگا. صرف ایک ذات عبادت کے مستحق جو ہے. اب وہی ذات کیوں عبادت کے مستحق ہے؟ ہم کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رب هو المعبود، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ کریٹر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ چیریشر ہے، وہ اتھارٹی رکھنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ ڈومینین رکھنے والا ہے، اپنی ملکیت رکھنے والا. دنیا ساری اس کی ہے. تو السلام تو کیا اس کو بولتے ہیں کہ، تو اس لیے ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. وہ رب هو المعبود. قرآن کی پہلی آیت کون سی؟ مطلب قرآن کی جو ہے نا پہلا حکم وہ کیا ہے؟ یا ایوہ الناس اعبدوا علیکم۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے. پہلے یہ تقوی اختیار کرنا، مطلب ڈرنا اس رب سے، اس کی عظمت سے ڈرنا. کتنا عظیم رب ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا. نہ ڈرنا یہ تو ہو گیا. دیکھیے میں نے کہا عظمت سے ڈرنا، اس کو بولتے ہیں ریورنس، ہے نا. ریورنس، ریورنس ہو گیا مطلب خشیت. نا خشیت، خشیت مطلب ہوتا ہے جس میں رب کی عظمت بھی ہوتی ہے شامل ہے اور خوف بھی ہوتا ہے. خشیت کے اندر خوف ہو گیا، خوف صرف فیر. خشیت ہو گیا خوف کے ساتھ عظمت بھی شامل حال ہوگی، اس کو بولتے ہیں ریورنس. ٹھیک ہے، ڈیپ ریسپیکٹ ہونا کسی ذات کے لیے. اچھا اب کریے سارے. ایک منٹ، کس نے نوٹ کھل گیا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے آج آٹو فنکشن ہے، اس کو کہیں ہو جائے اس کو بیچ میں نا. ایک منٹ، کسی کو میوٹ کھل گیا ہے، وہ آپ میوٹ بند کریے. ایک منٹ، میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں میں بول رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پہلا حکم کیا دیا ہمیں؟ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس لیے کرنی اللہ کی عبادت کیونکہ وہ رب ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے.
والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. لعلکم تتقون. نہیں یار، یا ہاں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچو اللہ تعالیٰ کے منہیات سے، اس نے تمہیں منع کیا ہے جن چیزوں سے. تم بچو ان چیزوں سے، وہی ہوگا تقوی. ہر کسی گناہ سے بچنا، چاہے گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے نا. ذاق التقیٰ، وہی تقوی ہوتا ہے. تو یہاں پہ جناب، کما ہوا بھی اسمائی، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء کے اوپر کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، جتنے بھی رب کے اسماء ہے. 99 نا اللہ تعالیٰ کے اسماء، ہے نا. ان للہ تسعۃ و تسعین اسما، 90 اسما. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا نا. احصاء مطلب ہو گیا جس نے اسماء الحسنہ کا یاد بھی کیا، معنی بھی سمجھا، ان کے تقاضوں پہ عمل بھی کیا، یاد بھی رکھا. ٹھیک ہے. تو دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام نہیں ہے. 99 صرف ہمیں پتہ ہے، جو قرآن حدیث میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے. اور صفات تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کسی نام سے صفت نکلتی ہے نا. رحمان کے نام سے رحمت کی صفت نکلتی ہے. رحیم کے نام سے بھی رحمت کی صفت نکلتی ہے. غفور کے نام سے مغفرت کی صفت نکلتی ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر کسی صفت سے ہم خود نام نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یہ عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. دلیل اس کی ہے، ایک حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربنی، نو ناصية بيدك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك اللهم إني عبدك. اے اللہ تعالیٰ میں تمہارا بندہ ہوں. ابن عبدک، میں تمہارے بندے کا بندہ ہوں، آدم کا. میں تمہارے ابن عبدک، میں تمہارے بندے کا بیٹا ہوں، آدم کا بیٹا. ابن امتک، میں تمہارے غلام مطلب لونڈی کا بیٹا ہوں، یعنی کہ حوا علیہ السلام کا بیٹا ہوں. ناصیت بیدک، جو میری پیشانی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں، کنٹرول میرا سارا تمہارے پاس ہی ہے. عدل فی قضاؤک، تمہارے تمام فیصلوں میں عدل ہوتا ہے. اب سنیے، اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو ہر اس نام سے پکارتا ہوں جو آپ کا نام ہے. سمیت بھی نفسک، جس نام سے آپ نے خود کو نام دیا. علمتہ احد من خلق، ایسے ہی کچھ، یا جو آپ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے اپنے ناموں میں سے. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا جو نام اپنے علم غیب میں چھپائے ہیں. یعنی کہ وہ نام پتہ ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. السلام علیکم. مجھے کوشچن ہے پلس. ہاں، آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچن اس کے بعد. میں کیوں آج زیٹ لا رہا ہوں اس کو نا، وعلیکم السلام کا. میں کیوں آج زیٹ لا رہا ہوں؟ کیونکہ اب قاعدہ ختم ہو گیا، اب ہے نا فی الحال رمضان کی کچھ اب ہے، یہ ٹائم بچا ہے. اس میں ہم تھوڑا ایسی چیزیں بولیں گے، اور تھوڑا بہت یہ قرآن بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے. باقی آپ دیکھیں نا القرآن ایپ سے، میں نے کہا تھا وہ خود پڑھتی ہے. جیسے دیکھیں فار ایگزامپل ہے نا، یہ القرآن ایپ، یہ فون میں بھی آ جاتی ہے. اور یہ ایپ جیسے فار ایگزامپل پچھلی بار پڑھا تھا سورہ فاتحہ، دیکھیں سورہ بقرہ سے یہاں پہ لکھا ہے. دیکھیں ایسے کرنے ہیں، پلے. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، پر یہ بڑا ہے نا، اس سورہ بقرہ کو ٹائم لگے گا. پہلے کہہ رہا ہے ڈاؤن لوڈ ہے، لیکن یہ اچھا ہے نا، ایسے آپ بہت سیکھیں گے، کیونکہ ایسے ہی سیکھتے ہیں قرآن. میرا بھائی ہے، وہ حافظ ہے. اس نے حفظ چھوٹے بچپن میں ہی کیا، شاید 8 کلاس میں شاید اس نے حفظ کیا تھا. تو اس کو قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں تھا، قرآن پڑھنا اچھے سے. وہ کرتا تھا کام، وہ قرآن کرتا تھا یاد کیسے، وہ سنتا تھا کاریوں کا نا فون سے، رکھتا تھا سامنے قرآن. اس نے قرآن بھی سیکھا ویسے ہی، پھر وہ حافظ بن گیا. اچھا یہ دیکھیے آپ، یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو، ہے نا ایسے ہی کرنا ہے اس کو آرام سے. تو پھر آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس سے قرآن انشاءاللہ، اس والی ایپ سے. یہ سہولت ہے تو یہ استعمال کرنی چاہیے، یہ والی سہولت انشاءاللہ. دیر اندر ایپ کال ترتیل، ہاں ترتیل ایپ بھی اچھی ایپ ہے، ہاں بالکل. وہ مگر یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے اچھی. سر میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں، گھر والے نہیں کر رہے. تو اب رکھنے ہیں روزے پھر، ہے نا.
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو تم میں سے ہوگا استطاعت کی، مالی استطاعت ہوگی یا بدنی استطاعت ہوگی، اس کو نکاح کرنا چاہیے. جس کو نہیں ہوگا تو اس سے چاہیے کہ فلیسم، وہ روزہ رکھے، فإن له وجاہ، اسے اس میں پروٹیکشن روزہ رکھنے میں ہی. اگر کیوں نہیں مان رہے، اگر آپ چھوٹے ہوں گے، ابھی آپ کماتے کچھ نہیں ہوں گے، تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کمائیں گے اچھے سے پیسے ویسے، آپ ہو جائیں گے تھوڑا سیٹل، پھر آپ کریں گے اچھے سے نکاح. کیونکہ حدیث میں آگے کہ اللہ تعالیٰ تین تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا فرض ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جس کو، جو پاک دامنی عفت حاصل کرنے کے لیے، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کی کوشش کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے حق ہے اس کی مدد کرنا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہی کرتا ہے جو حلال کے لیے کوشش کرتا ہے. اچھا، ہاں یہاں پہ تھے نا ہم. وصفاتی ہی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی تمام اسما پہ بھی اور صفات پہ بھی، نیمز اور ایٹریبیوٹس پہ. وقبلت جمیع احکامی، میں نے قبول کیا جمیع احکامی، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو. اس کو بولتے ہیں ایمان مجمل، جو ہم کہتے ہیں اجمال بیان شارٹ میں، ٹھیک ہے. اب ہے ایمان مفصل، جو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے، آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پہ. فرشتے کون ہوتے ہیں؟ جو نورانی مخلوق ہے، جو لائٹ سے بن جاتے ہیں، لائٹ سے. نور کیا ہو گیا؟ لائٹ. لائٹ کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ 3 × 10⁻8 ہوتی ہے، ہاں شاید میٹر پر سیکنڈ، ہے نا، اتنا ہی ہوتا ہے شاید. تو فرشتے آتے ہیں نا بہت تیز، وہ لائٹ سے بن گئے، ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ لائٹ سے تیز کچھ نہیں ہوتا ہے نا. سر آپ نے وہ حدیث کی آپ بولتے جس میں حدیث کی سند بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گا والی حدیث. کون سی حدیث؟ یہ والی حدیث میں بول رہا تھا ابھی. اگر نکاح میں رکاوٹ آئے تو کیا کرے؟ دیکھا نا رکاوٹ کیوں آ رہی ہے، رکاوٹ کس لیے آ رہی ہے؟ آپ فائنینشلی وہاں تک نہیں پہنچے ابھی، گھر والے نہیں مان رہے، کیونکہ یہ ہے نا مسئلہ کہ سوسائٹی نے بنایا مشکل نکاح کرنے کو، ورنہ یہ مشکل نہیں تھا یہ چیز. تو اس حساب سے اپنے آپ کو انسان کو کرنا ہے تیار اس چیز کے لیے. شب کتنی کرنی چاہیے؟ شب کرنی چاہیے، اچھا ہو گیا 10 کو کرنا، پورے عشر شب کرنا. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آ گیا ہے، تحر لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، فی العشر الاواخر من رمضان. لیکن دوسری روایت میں آ گیا ایسے، تحر لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان. آپ اگر سرچ لیلۃ القدر کو آڈ نائٹس آف رمضان میں، رمضان کی طاق راتوں کے اندر ہے، وہی 21، 23، 25، 27 اور 29. تو کم سے کم ان میں کرنا چاہیے، ان طاق راتوں میں. ٹھیک ہے، ان میں کرنا ہی کرنا چاہیے انسان کو طاق راتوں میں. القرآن تفسیر، سر جس میں ایپ دکھا، اچھا وہ القرآن میں کروں گا، اس کی لنک سینڈ انشاءاللہ. 5 کرنی چاہیے، ہاں 5 کرنی چاہیے کم سے کم. کم سے کم 10 کریں گے تو اچھا ہوتا ہے، 10 پش اپ کرنا، 5 کم سے کم کرنے ہی چاہیے. اچھا 27 جو ہے نا، 27 شب جو کل ہے شاید، ہے نا، 27 ہی کل ہے. ہاں اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل شب، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں. اس میں اصل میں ایک روایت آ بھی گئی ہے نا، وہ صحابی یہ قسم دکھاتا ہے اس کے بارے میں کہ اسی رات میں لیلۃ القدر. لیکن پھر بھی کلیئر نہیں ہے یہ چیز. اس میں سوال جواب پرسنل پرابلمس کے لیے الگ کلاس ہونا چاہیے. نہیں اب ویسے اب ہو نا قاعدہ ختم ہے، اس لیے بول رہا ہوں ایسے. کیا ایم اے نے غلطی کی ہے کیا؟ ہاں اینڈ پہ کریں گے سوال جواب، اینڈ کے 10 منٹ میں. ایسے ہوتا ہوں میں ڈسٹریکٹ پھر. اچھا آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ. دکھائیں گے اس کو یہ قاعدہ، تھوڑا کرے آٹو فنکشن ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو کیا ہو رہا ہے. یہ رہا. ہاں وہ کتبی، میں نے لایا ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر. ہاں وہ رسولی، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کے میسنجرس کے اوپر. ہاں اچھا مل فرق بین الرسول والنبی، فرق کیا ہوتا ہے بٹوین رسول اور نبی؟ رسول ہو گیا جو میسنجر ہوگا، اس کو رسالت ادا کی جائے گی، رسالت. ہاں اور نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی اصلی نکلا ہے نب ان سے، نب ان بولتے ہیں خبر کو، ہے نا. عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق یہ باہم سوال کرتے ہیں کفار؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے متعلق. تو نب ان ہو گیا خبر دینا، نبی ہو گیا پروفٹ. پروفٹ کیا ہو گیا؟ پروفیسی کرنے والا، ٹھیک ہے، خبر دینے والا فیوچر ایونٹس کے بارے میں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. غیب کا علم ہوتا ہے نبی کو، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آگے پہنچاتا ہے. دیکھ قرآن میں جیسے آیت سیدھی ہے نا کہ قل لا اعلم الغیب، آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ، میں غیب نہیں جانتا ہوں، سیدھے ہی. یہ قرآن کی آیت ہے، لا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، ہے نا.
آ، کیا اس کو بولتے ہیں؟ لیکن سورہ جن میں کیا آ گیا؟ سورہ الجن میں ہے نا وہ آیت، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ. پھر کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وہی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کہ علم ہوتا ہے، وہ نبی کو بولتا ہے ایسا ایسا ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں بولتے ہیں، انہیں کچھ چھپایا نہیں ہم سے، جو وہ جانتے تھے انہیں ہم تک پہنچایا. یہ تو پتہ ہی ہے سیدھی سی بات. لیکن عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بولتی ہے جو شخص یہ بولے گا کہ نبی کے جسم کو علم غیب تھا، وہ شخص کیا ہے؟ جھوٹا ہے. وہ شخص جھوٹا ہے. ایک منٹ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے نا تھوڑا سا. اس کو مائک سے کبھی ہوتی ہے مسئلہ، مسئلہ ہوتا ہے اس کو پھر. ڈاکیومنٹس، ایک منٹ کیا خدایا. عالم الغیب فلا یظہر علی، دیکھیے، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب جاننے والا. قرآن کی آیت سورہ جن کے اندر، فلا یظہر علی غیبی احدا، وہ نہیں کرتا ہے مطلع کسی کو اپنے غیب کے اوپر، کسی کو خبر نہیں دیتا ہے وہ غیب کی. لیکن الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، صرف نبیوں کو وہ دیتا ہے، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. پھر نا ایسا ہو جائے گا آگے، ویسا ہو جائے گا، ویسا، وہ سب غیبی ہوتا نا. جنم جنم کے معاملات، دجال، یہ سب کیا ہے؟ غیبیات میں سے. یہ کیوں نہیں کھل رہا ہے قاعدہ؟ اس کو کیا آ رہا ہے؟ ریفریش، ایک منٹ. ہاں یہ ہے. اس کے بعد دیکھیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے. ہر کوئی نبی کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی رسول ہوتا ہے نبی. ہر کوئی رسول نبی تو ہوگا ہی ہے نا، کیونکہ وہ دیتا ہے نا خبر احوال القیامہ کے بارے میں، غیب کے احوال، غیب کے بارے میں. لیکن مسئلہ ہے کہ ہر کوئی نبی رسول نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی نبی رسول نہیں ہوتا ہے. یہ ہو گیا ایک چیز. اس پہ کتاب لکھی ہے، وہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ، کہ فرق کیا ہے رسول، اس میں بہت اختلاف ہے اس مسئلے میں. تو ایک اور چیز بولتے ہیں وہ کہ نبی بنتا ہے معاون رسول کا، ہے نا، وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے اس ٹائم پہ. اگر وہ ہوتا ہے پروفٹ میسنجر کے ٹائم پہ، کون؟ پروفٹ، وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے اس ٹائم پہ. لیکن وہ نئی شریعت نہیں لاتا ہے، بلکہ وہ پرانی شریعت کو ہی تجدید کرتا ہے، اس کو نا یہ رینیول کرتا ہے، اس کا ریوائول کرتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ایسے باقی اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ، اس میں کیا فرق ہے. والیوم الآخر، اور میں ایمان لایا آخرت کے دن پہ، کہ ایک آخری دن آنے والا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. مجھے اس پہ ایمان ہے. پھر ہو جائے گا محشر، ہے نا، محشر، حشر ہو جائے گا، حشر و نشر. حشر بولتے ہیں گیدر ہونے کو، جمع ہونے کو. سب لوگ قبروں سے باہر آ جائیں گے. حدیث میں آ گیا نا، میں آپ کو پچھلی بار بہت حوالے حدیث، حدیث میں آ گیا کہ انسان کی باڈی میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عجب الذنب، اس کو بولتے ہیں ٹیل بون، کوسائکس، اینڈ پہ ہوتی ہے ایسی بون. تو حدیث میں آ گیا کہ وہ جو بون ہوتی ہے وہ ڈیجنریٹ نہیں ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو اسی ہڈی کے ذریعے سے اٹھائے گا قبروں سے، کیونکہ وہ ہوتی ہے ٹوٹی پوٹنٹ، اس میں ہوتی ہے ٹوٹی پوٹینسی، وہ بنا سکتی ہے کہ انسان واپس ہے. اس میں سارے جینز ہوتے ہیں وہ والے. تو یہ حدیث میں آ گیا ہے. پھر جب انسان قبروں سے باہر نکلے گا، جس سے نکلتا ہے بارش سے کیا؟ ویجیٹیشن، نباتات اگ جاتے ہیں، ویسے اگیں گے انسان، زمین سے باہر نکلیں گے اور جمع ہو جائیں گے ایک محشر کے میدان کے اوپر، محشر کے میدان کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ جمع ہو جائیں گے سارے، اس کو بولتے ہیں حشر. اور نشر کیا ہو گیا؟ اعمال نامہ بکھر دیے جائیں گے اس کے بعد، اس کو بولتے ہیں حشر و نشر. پھر آپ کو پتہ ہی ہے باقی پولیس رات ہے، یا باقی باقی حوض کون سے پولیس رات کے باقی باقی چیزیں جو احوال الآخرہ میں آ جاتے ہیں. والقدر خیرہ و شرہ. ٹھیک ہے. میرسٹمیٹک ٹشو، پرہیپس میرسٹمیٹک ٹشو، پتہ ہی نہیں. بہت ہے شاید پلانٹ سے ہوتا ٹشو، میرسٹمیٹک ٹشو، وہ پیرن کا کولن کا نہیں، پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے سبجیکٹ سائنس سے، مجھے خود پتہ ہی نہیں ہے اچھے سے. مجھے زولجی سبجیکٹ ہے، پتہ نہیں. ہاں ویسے میں تو پڑھتا ہی ہوں اپنا سبجیکٹ، میں پڑھتا ہوں. اللہ عالم. ہاں. لیکن اس میں ہوتی کیا؟ ٹوٹی پوٹینسی ہوتی ہے اس میں، کس میں؟
اس میں ہوتی ہے ٹوٹی پوٹینسی، اس میں نا کوسائکس، اس میں ریسرچ بھی ہو گئی ہے اس کے بارے میں، میں پچھلی بار پڑھ رہا تھا وہ. اچھا جی وہ پلانٹس میں ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے نا پلانٹس میں، سسٹمیٹک ٹیشو 9th کلاس میں پڑھا تھا میں نے، پھر 11th کلاس میں بھی پڑھتے تھوڑا تھوڑا باٹنی میں. والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پہ ایمان ہونا، تقدیر پری ڈیسٹینیشن، ہر کوئی چیز پہلے ہی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کریں گے. تقدیر اللہ کا علم ہے، ہاں اللہ کا علم، علم الازلی، کہ وہ پہلے ہی جانتے ہیں بندے کیا کریں گے. لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پتہ ہونے سے کہ ہم کیا کریں گے ہم مجبور نہیں ہو جاتے. میں نے آپ کو مثال دی تھی بہت ساری اس کی. ڈاکٹر لکھتا ہے چٹھی، اچھا میں لکھوں گا چٹھی، میں لکھوں گا اس پیج پہ یہاں پہ نا اسٹوڈنٹ کو آئیں گے 10 مارکس، دوسرے کو آئیں گے 2 مارکس، تیسرے کو آئیں گے 4 مارکس. کل آپ کو اتنے مارکس آ جاتے ہیں. میں نے بس اندازہ کیا کہ جس اعتبار سے آپ جواب دیتے ہیں سوالوں کا ہر دن، اسی اعتبار سے آپ آگے ایسے آپ کو اتنے مارکس آئیں گے، کسی کو اتنے، کسی کو اتنے، کسی کو اتنے، پھر اتنے مارکس آپ کو آگے. اب آپ کو اتنے مارکس نہیں آگے میرے پتہ ہونے سے، کیونکہ کسی کی نالج کسی کو مجبور نہیں کرتی ہے. کسی کا پتہ ہونا بندہ کیا کرے گا، اس سے مجبور نہیں ہوتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے، تو ایسی مثال ہے اس کی. تو تقدیر سے جبر نہیں آ جاتا ہے. اللوح المحفوظ، واٹ از دیٹ؟ لوح، لوح بولتے ہیں تختی کو نا، تختی کو، تختی کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹ نا، ٹیبلٹ مانی یہ بھی ایک لوح ہے، ٹیبلٹ، لوح. ٹھیک ہے، لوح المحفوظ ہو گیا پرزروڈ ٹیبلٹ، پرزروڈ ٹیبلٹ. یہ ایک جگہ ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے. کچھ روایت میں یہ بھی آ گیا کہ پرل سے بن گئی، پتہ نہیں وہ روایت صحیح ہے بھی کہ نہیں. تو اللہ المحفوظ جو ہے وہ 7ویں آسمان میں جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ. قرآن بھی نازل ہو گیا وہاں سے ہی. ٹھیک ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے قرآن، کلام اللہ الحقیقی، اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے قرآن. تو مسئلہ ہے کہ وہاں سے قرآن نازل ہو گیا کہاں پہ؟ زمین پہ. ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے اعتبار سے کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی ایک رکو، کبھی 2 رکو، نا کبھی ایک صورت. ضرورت کے اعتبار سے 23 سال تک ہے نا، 23 سال تک. جب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے، تو تب سے قرآن نازل ہو گیا. کب تک؟ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے 63 سال تک، یعنی کہ 23 سال. 13 سال کہاں پہ؟ مکہ میں. 10 سال کہاں پہ؟ مدینہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایسے. ہاں تقدیر کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا. تقدیر سے جبریہ کا عقیدہ نہیں آ جاتا ہے. جبریہ کیا بولتے ہیں؟ مجبور ہے ہم، جو ہم کرتے ہیں ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. قدریہ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے پاس قدریہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ خدا کا علم، علم کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. یہ وہ کافر ہے، قدریہ کافر ہے، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں ہے بندے کیا کریں گے، خدا نے نہیں لکھ لیا کہ بندے کیا کریں گے. وہ کافر ہے، کیونکہ وہ خدا کے علم کو علم کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی نفی کرتے ہیں، تو وہ کافر ہے. قدریہ کفار ہے. اچھا، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پہ ایمان ہونا، اس کے خیر پہ اور شر پہ. تقدیر کیوں لکھی گئی ہے نا، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا یہ چیز، تقدیر کیوں لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحدید کے اندر، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پہ جو تمہیں چھوٹ گیا. تمہیں کوئی چیز ملا ہی نہیں، مجھے کوئی چیز زندگی میں ملا ہی نہیں. اب میں ہو رہا ہوں سیڈ، ہو رہا ہوں خدایا مجھے کیوں نہیں وہ چیز مل گیا، کتنا اچھا وہ چیز تھا، مجھے وہ کیوں نہیں مل گیا، مجھے وہ جاب کیوں نہیں مل گیا، مجھے وہ انسان کیوں نہیں مل گیا. ایسے انسان سوچتا ہے. تو انسان بولے گا کہ مجھے وہ نہیں ملنا ہی ملنا تھا، وہ مجھے نہیں ملتا لیکن یہ لکھا ہوا تھا، تاکہ میں افسوس نہ کروں پاسٹ پہ جو مجھے گزر، جو مجھے نہیں مل گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ ہی میں اتراؤں جو مجھے مل رہا ہے. میں ایروگنٹ نہیں بن جاؤں، میں بوسٹ فل نہیں بن جاؤں، مجھے یہ بھی ہے، مجھے وہ بھی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا. مجھے تقدیر میں کیا لکھا ہوگا میرے لیے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ کا علم ہی کامل ہے، وہ جانتا ہے بہتر کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کا علم. اس نے کیوں لکھ لیا؟ کیونکہ تقدیر پہ ایمان رکھنے سے ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے انسان کو. تقدیر پہ ایمان رکھنے سے ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پتہ ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے میرے لیے، ڈیوائن پلان میرے لیے ہے، تو ٹینشن نہیں رہتا ہے انسان کو پھر زندگی میں. ٹھیک ہے، انسان جس کو بولتے ہیں نا وہ، جیسے ایک دعا بھی فرمائی سکھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے وہ دعا؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آپ مت مجھے سپرد کر دو میرے نفس کی اور ایک بلنک آف آئی کے برابر بھی، آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی، اتنا بھی آپ مجھے اپنے آپ کو سپرد نہ کرو. وہ اسلح لی شأنی کلہ، آپ میں تمام معاملات درست کر دو. لا الہ الا انت، کوئی بھی نہیں ہے بات کی مستحق سوائے آپ کے.
اور تقدیر بہانا نہیں بنانا ہے کہ میں نیک عمل نہیں کر رہا ہوں. کس کو بولتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے, نماز کیا نماز پڑھنا کی, وہ بولتے ہیں وہاں سے اگر میں لکھتا سے دل برابر نماز ہے نا, وہ ایسے بولتے ہیں اس کو, بولتے ہیں کیا نماز سگریٹ چون کی, بولتے ہیں اگر میں لکھتا سے بترا دل آرام سان مگر مش لکھتی مش اور لکھت مش چون بچم. اب بتا اس ٹائم اسلاف کیا کرتے ہیں ہمارے, اور سنا ہوا ہے وہ نکالتے چپل جوتے سے نا پیر سے لگاتے اس کو چپنے داب سر کے اوپر بولتے اس کو جو اسی کی تقدیر اس میں لکھے چپنے داب. کیونکہ یہ بدبخت انسان ہوتا ہے, یہ زندگی ایک انسان ہوتا ہے جو بناتا ہے تقدیر کو بہانا عمل نہ کرنے کا, حالانکہ یہ خود تک ہوتا ہے انسان کو. انسان کو پتہ ہوتی ہے انسان نماز نہیں پڑھتا ہے نا, گلٹ ہو جاتی ہے اندر سے, ریگریٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہو جاتا ہے میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. پتہ ہوتی ہے کہ یہ نیچرل میکینزم ہوتا ہے انسان کو اندر سے, ایسا ہوتا ہے اندر سے نا خود ہی. ایسا نہیں ہوتا ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے, انسان بولتا ہے کہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے تو نماز مت پڑھو, مجھے کوئی فورس کرا تم نماز مت پڑھو. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے, انسان کو پتہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی چوائس ہے, میں اپنی چوائس کے بنیاد پہ ہی. اچھا کوئی بولتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا بنائی ہے, اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, تو اسے کیوں بھیجا ہی ہمیں یہاں پہ, اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ تھی کیا یہ جائے گا جنت میں وہ جائے گا جہنم میں, اسے کیوں دنیا میں بھیجا ہی ہمیں. جواب اس کا یہ ہے کہ تاکہ انسان گواہ رہے گا اپنے آپ پہ. ابھی ہم گواہ رہ رہے ہیں اپنے آپ پہ نا, پورا گواہ. آپ کا آپ گواہی دے گا آپ کے خلاف ہی. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ہمارے اعضاء بولیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بلایا جس ذات نے ہر چیز کو بلوایا, جس نے قوت گویائی دی ہے ہر چیز کو. تو ہمارے ہاتھ بولیں گے گناہ کون سے ہاتھ سے کیے, ہماری ہمارے منہ بولیں گے گناہ کون سے کیے ہم نے. نہیں نہیں, منہ بند ہو جائیں گے نا وہ, اعضاء گواہی تو دیں گے, مطلب ہمارے پیر گواہی دیں گے کون سے گناہ کیے انسان نے. تو یہ ہو گیا ایسے. اختیار دوران دیا, اختیار تو آدھا دیا ہے اچھا کوئی بولتا ہے ایسے, دیکھیے یہ سوال آ جاتے ہیں انسان کو ذہن میں, اس جواب دینا چاہیے ان چیزوں کا. کل مجھے بولتے ایک سوال بھی ہے نا اسٹوڈنٹ کوئی, بول رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے, مطلب وہ دیتا ہے ہمیں توفیق نیکی کا بھی اور بچاتا ہے برائی سے ہی, تو ہم تو کچھ نہیں ہے پھر, وہی گمراہ کرتا ہے وہی ہدایت بھی دیتا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, یہ سمجھنا اچھے سے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الصف کے اندر نا وہ آیت, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے نا, جب جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, فلما زاغوا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, وہ مڑ گئے ہدایت کے راستے سے, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے, ان کے دل بھی موڑ دیے. تو انسان جب مڑ جاتا ہے حقیقت کے راستے سے, اس کو اللہ تعالیٰ موڑ ہی دیتا ہے پھر. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم, ہے نا. انسان جہاں کی اور مڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں کی اور مڑاتا ہے. میں مڑ رہا ہوں اچھے کاموں کے, اللہ تعالیٰ مجھے وہیں کیوں لگائے گا. ایسے ہوتا ہے یہ. مانیے جیسے میں کل بھی کہا تھا ان کو کہ جیسے سر اگر کچھ لوگوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے بٹ اسٹل ان پہ اللہ کا عذاب ہوا ہے, وائی, اس کو عذاب نہ بول, اس کو بولتے ہیں آزمائش. جو وہ ہوتا ہے عبادت کرنے, اس کو بولتے ہیں آزمائش, کیونکہ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتا ہے. اس سے کتنی مصیبت بھی آ جائے گی نا, اس کو صبر کرنا ہے مصیبتوں پہ, اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے مصیبتوں پہ, ہے نا. مومن کو ایک کولڈ گھسنے پر بھی کیا ہو جاتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں مومن کے. رب, ہاں راضی برائے رب رہنا ہمیشہ انسان کو. سر لاسٹ 10 منٹ میں کوشچن آنسر سیشن نظر ہوگا. اچھا میں کیا بول رہا تھا, دیکھیے میں نے انٹینشن کیا, میں نے نیت کی, میں نیک عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بولتا ہے لو تم انرجی نیک عمل کرنے کی, جاؤ کرو نیک عمل. میں پھر خود کرتا ہوں نیک عمل, مجھے نا اپنا اختیار, میں کرتا ہوں انٹینشن گناہ کرنے کا, میں گناہ ہی کرتا ابھی, مجھے نیت ہے گناہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لو انرجی گناہ کرنے کی, کرو گناہ. گناہ میں ہی کرتا ہوں, لیکن مجھے کون کرتا ہے انرجی پرووائڈ, اللہ تعالیٰ ہی. یعنی کہ ان شارٹ ہر کوئی چیز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی, لیکن بندے کی مشیت بھی ہوتی ہے, بندے کی ول بھی ہوتی ہے. لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, ہماری ول کرتی ہے فالو اللہ تعالیٰ کی ول کو, میری مشیت کرتی ہے فالو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو. میں کچھ نہیں کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا, لیکن مجھے سمجھنا ہے وہ چیز کیا. اللہ تعالیٰ گمراہ اس کے کر رہا ہے جو گمراہ کا راستہ اپناتا ہے, جو چاہتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں, اس کو بولتا تھا جاؤ ہو جاؤ گمراہ. تو یہ ہوتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, اس میں یہ آیت ہے. اچھا
کیونکہ ان چیزوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تقدیر کے مسئلے میں، اس پہ کتابیں لکھی ہوتی ہے، بڑی موٹی موٹی کتابیں، اب نا وہ پڑھیں گے آپ، کیونکہ اس میں ہو جاتا ہے ڈاؤٹ انسان کو ان چیزوں میں، یہ نیچرل چیز ہے اس میں ڈاؤٹ کرنا، لیکن اس کے آنسرز بھی ہوتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بہت گمراہی پھیل گئی ہے دنیا میں، گمراہ فرقے جو قدری ہے، جو معتزلہ ہے، جہمی ہے، باقی ہے، وہ انہی مسائل میں سے نکل گئے۔ میرے سوال کا جواب دیجیے گا، نہیں جن لوگوں کو ہاؤ ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس ان شارٹ اسپین آف ٹائم۔ ہاں، اب انسان بولے گا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں اتنا سارا ایک ساتھ، ہے نا، ایک کتاب ہے، سیرت بھی، فقہ بھی، ملٹی ٹاسک نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی انسان کو، سارا کچھ ایک ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے ایک کوٹ ہے عربی میں، العلم کثیر، علم بہت سارا ہے، بہت ہی زیادہ علم ہے، والوقت قلیل، وقت بہت ہی کم ہے اس حساب سے۔ زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 60 70 سال زندگی ہوتی ہے۔ والعاقل يحمل نفسه على ما ينفعه من العلم، عقل مند انسان کرتا ہے کام وہ والا علم حاصل کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچتا ہے، بینیفیشل نالج، ٹھیک ہے، نفع بخش علم جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک رہتا ہے نالج کے اندر، وہ چنتا ہے اسپیسیفک چیز ہے جس کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، والا علم النافع اس کو بولتے ہیں، جس پہ انسان عمل بھی کرے گا، اور عمل تو انسان کرنا ہی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے، انسان علم سیکھے گا پتہ ہی نہیں کتنا، پھر عمل کرتا ہی نہیں ہوگا۔ عمل بھی کرنی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور کیا اس کے بعد پھر یہ جہاں کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں، بھول گیا، میں شاعری کرنی نہیں آتی ہے۔ اچھا، اچھا، خیر ہی و شرری، تقدیر کا خیر بھی ہونا اور شر بھی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، دیکھیں مسئلہ کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے ڈاؤٹ انسان کو، ہاں یہ خاک ہے کچھ نوری ان ناری ہے، یہ شاعری پسند نہیں ہے۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، جو اکثر شاعر ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی، نا ایسے ہی مر گئے ہوتے، عشق میں گئے ہوتے، ایسے مر گئے ہوتے، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے جو نا اکثر ہوتے ہیں شاعر۔ الم تر انہم فی وادی یہیمون، سورہ شعراء قرآن میں پوائٹس کے بارے میں سورہ، کیا تم نے دیکھتے ہو کہ وہ ایک وادی سے ہوتے تھے، ایک وادی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویلیز میں ناچ رہے ہوتے، چل رہے ہوتے ہیں، مطلب ان میں پریکٹیکلٹی نہیں ہوتی ہے، خالی کیا فلاسفی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پیار محبت ڈسکس کر رہے ہوتے، عشق ڈسکس کر رہے ہوتے۔ ہاں، آئی لیفٹ اٹ۔ اچھا میں کیا بولا تھا آپ کو؟ میں آپ کو بتا کچھ اہم چیز، ہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہے، دیکھیے خالق شر ہوتا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، خالق شر، شر پیدا پتہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خالق خیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، خیر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن کاسب شر کون ہے؟ کاسب شر وہ انسان ہے، انسان شر کماتا ہے، کاسب شر، خالق شر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیے کوئی بولتا ہے کہ دین گاڈ از، اف گاڈ کریٹڈ دا ایول دین گاڈ از ایول، اگر خدا نے شر بنایا تو خدا بھی شر ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک دعا میں؟ فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر آپ کی اور نہیں ہے یا اللہ، یعنی کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں شر کی نسبت اللہ کی اور نہیں کرنی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ شر بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تب مجھے اللہ شفا دیتا ہے، اس نے بیماری کی نسبت خود کی اور کی، اس نے شر کی نسبت خود کی اور کی، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فہو یشفین تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، اس نے خیر کی نسبت اللہ کی اور کی، ہے نا، وما بکم بنعمت من، نہیں وہ کیا گناہ کیا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل کسی انسان نے بنایا کوئی نہ کوئی چیز، مانے کسی انسان نے بنایا نیوکلیئر ویپن، نیوکلیئر ویپنز، نیوکلیئر، اس نے نیوکلیئر انرجی جو ہے اس نے ڈسکور کی، اس لیے تاکہ الیکٹرسٹی آ جائے دنیا کے اندر، اس نے اچھا کام کیا تھا نا بیچارے نے، لیکن باقیوں نے استعمال کیا نیوکلیئر وار کرنے کے لیے نیوکلیئر انرجی کو۔ اب ہم مطلب بولیں گے وہ برا انسان ہے، اس نے ایسا کیوں کیا تھا، نہیں اس نے بس بنایا تھا ایسا، اس نے کہا تھا، باقی ان تک تھا کہ وہ کیسے اس کو استعمال کرتے۔ ایسے خالق کے شر جو ہے وہ شر نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جس نے شر پیدا کیا ہے وہ شر نہیں ہے، اس میں شر پیدا کیا ہے۔ یہ سوال اس کو بولتے پرابلم آف ایول ہے نا اس چیز کو، the problem is that we don't show absolute reliance on رب۔ میں کہاں پہنچ گیا، میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ ہم دونوں نہیں کہتے پڑھ رہے کہ ہم فلاسفی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، خیری و شرری من اللہ تعالی، ہر کوئی خیر اور شر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، ٹھیک ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہے نا،
جو تمہیں مصیبت آتی ہے نا، وہ تمہیں اپنی نفس اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو مصیبت تمہیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ ہونا، ریزریکشن آفٹر ڈیتھ. موت کے بعد واپس لائف مل جائے گی انسان کو. انسان کو واپس لائف مل جائے گی موت کے بعد. یہ بھی جو ہے یہ بھی ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اس کا پروف کیا ہے مرنے کے بعد زندہ انسان ہو جائے گا؟ وہ پروف ہے کہ ابھی آپ زندہ ہو گئے مرنے کے بعد ایک بار. کوئی بولتا ہے واٹ از دا پروف آف آفٹر لائف، اس کو بولا تم آفٹر لائف میں اس ٹائم پہ ہو. کیسے؟ پہلے میں کچھ نہیں تھا، اس سے ابھی میں زندہ ہوں نا. میں لکھوں گا پہ زندہ زیڈ. اس سے پہلے میں کہاں پہ تھا؟ مطلب جب میں پیدا نہیں ہو گیا میں کہاں پہ تھا؟ میں تھا نا مردہ تھا. تو میں مردہ تھا. ابھی میں زندہ ہوں. اب میں اور مر جاؤں گا نا. کیوں؟ میں دیکھتا ہوں سب مر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. اب مجھے یہ پتا نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے پہلے دیکھا نا کہ مجھے کسی ذات نے ایک مردہ پن سے زندگی عطا دی ہے کی ہے. وہی مجھے اور زندگی عطا کرے گا دوسرے مردے پن سے. ان شارٹ، جس نے مجھے پہلی موت سے زندگی دی، ابھی والی زندگی، وہ مجھے دوسری موت کے بعد دوسری زندگی دے گا، زندگی نمبر 2. ان شارٹ، دا ون who has provided me first conscious state from the first non-conscious state is the one who will provide me second conscious state from the second non-conscious state, that is death. آپ سمجھ گئی والی بات؟ اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیتیں آ گئی، جس طرح اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. بتحقیق تم نے جان لیا ایک دفعہ زندہ ہونا. ایک دفعہ تم نے جان لیا میں زندہ ہو گیا. کیا پھر تم اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے کہ تمہیں اور زندہ ہونا ہوگا؟ یا جس قرآن کی آیت وہ والی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے کرتے ہو کفر اللہ تعالیٰ کا، اس کا انکار کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، تم نے اسے زندہ کیا، وہ تمہیں اور مارے گا اور زندہ کرے گا، اور تمہیں پھر اس اللہ تعالیٰ کی اور لوٹ کے جانا ہے. تو یہ بھی ایسے ہوتا ہے ثابت ہے لاجکلی. نہ تمہیں غور کرنا ہے انسان کو ان آیات کے اوپر. باقی اب خالی اذان کی جو جوابات ہے وہ دیکھنے ہیں اس میں. اب سوچنا یہ والا آرگومنٹ کتنا بڑا آرگومنٹ ہے یہ والا. میں نے آج تک جس کو بھی بولا تھا نا ایتھیسٹ کو، اس نے اسلام قبول کیا لگ بھگ جتنے کو میں نے آج تک بولا تھا یہ والا آرگومنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سبحان اللہ بحمدی کہے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو. ہاں بالکل، سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. هي سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہی ہے نا بخاری کی اینڈ کی روایت ہے. دو کلمے ایسے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، جو میزان میں بہت بھاری ہوں گے، زبان میں بہت ہلکے ہوتے ہیں، وہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کلاس ختم ہو گیا لگ بھگ.